حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملے سننا ذرا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیت نازل کی ہے کہ آپ سن کر بھی خوش ہو جائیں گے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا کی ہے۔ فتح مبین بہت بڑی فتح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بول پڑے افتح ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فتح اسی طرح ہوتی ہے جو ہم کر کے جا رہے ہیں۔ سمجھ آگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تسلی نہ کر، یہ فتح نہیں فتح مبین ہے، کھلم کھلی فتح ہے۔ یہ صلح حدیبیہ، یہ جو ہماری صلح ہو گئی، یہ فتح نہیں فتح مبین، بہت بڑی فتح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت تو میرا جوش تھا، جو ہی وقت گزرتا گیا اس صلح نامے کی بدولت مکہ والے مدینے آنے لگے، مدینے والوں کو مکہ جانے کا موقع مل گیا، آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اس عرصے کے دوران بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، صلح ہو گئے۔ پھر اگلے سال ہم جب عمرہ کرنے کے لیے گئے، آمینین، اللہ کریم نے خواب میں بتایا تھا آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، یہ دو لفظ تھے، کسی قسم کا کوئی خوف کام نہیں، امن کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، یہ خواب کے اندر تھے۔ اب اگر چلے جاتے تو یہ دونوں لفظ ثابت نہ ہو سکتے، کیونکہ امن بھی نہیں تھا، خوف بھی تھا۔ سمجھ آ گئے؟ تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، آپس میں آمد و رفت بھی بڑھ گئی، اور فتح مکہ کا یہی سبب بھی بنا، اور اس سے پہلے فتح خیبر بھی ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ اب میں نے سارا خلاصہ بیان کر دیا، اب صرف ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک فتح عطا کیا ہم نے آپ کو فتح مبین، یہ صلح حدیبیہ، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ جو گزر چکے ہیں پہلے الزامات یا پیچھے ہیں۔ الزامات دو معنی کیے تھے، اس دن بھی یہ لفظ گزرا تھا، اللہ کے نبی چھوٹے بڑے گناہوں کے ارادوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ پھر پیغمبر کی طرف ذنب کا لفظ جو منسوخ کیا گیا ہے، یہ دو معنی میں ہے۔ پہلا معنی کہ جو الزامات لوگوں کے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا، الزام لگانے والے وہ آپ کے غلام بن جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ یہی بات تھی کہ فتح مکہ کے موقع پہ وہی لوگ جو آپ پر الزام لگا رہے تھے مختلف باتوں کے، نعوذ باللہ شاعر، ساحر، کذاب، مجنون، دیوانہ، یہ کہنے والے، وہ آپ کے صحابہ بن گئے۔ جب وہ اپنے بن گئے تو الزام بھی ختم ہو گئے سارے، وہ تعریفیں کرنے والے بن گئے۔ اور دوسرا معنی جو خلاف اولا باتیں ہوتی ہیں، تو آواز تھوڑی جو خلاف اولا باتیں ہوتی ہیں، خلاف اولا کا مطلب ہے گناہ بھی نہیں، سمجھ آ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے وہ بات مناسب بھی نہیں تھی۔ کس طرح؟ جس طرح بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ نے اکثر صحابہ کرام کی رائے کو مد نظر رکھ کے فدیہ لیا تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، یہ خلاف اولا بات، اگرچہ فدیہ لینا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کی شان یہ تھی کہ جب وہ قیدی ہاتھ میں آپ ان کا خون بہا دیتے، یہ کافر جب ہاتھ میں آئے بہتر یہ تھا کہ آپ ان کا خون بہا دیتے، حضرت عمر کے مشورے پہ عمل کرتے۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح باقی بہت ساری باتیں ہیں۔
یا منافقین نے جہاد سے جان چھڑانے کے لیے جو اجازت مانگی آپ نے اجازت دے دی؟ اف اللہ عنک لما زنتنا، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ یہ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے بہانے کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے جو ہر وقت جھوٹے عذر بہانے کرے ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے، ان کو چھٹی نہیں دینی چاہیے۔ سمجھ آ گئے؟ عذر ہوتا ہے کبھی کبھی، سمجھ آ گئے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر لما زنت لہم، آپ نے کیوں ان کی اجازت دی؟ میں اللہ نے معاف تو کر دیا لیکن آپ نے اجازت کیوں دی؟ آپ کو پتہ ہے ہر وقت یہ جھوٹے عذر بہانے کرتے ہیں، سمجھ آ گئے؟ عذر ہوتا ہے کبھی کبھی، سمجھ آ گئی؟ ہر وقت عذر نہیں ہوتا ہے، جو ہر وقت معذور بن کے رہے تو پھر گھر میں ہی رہے، ہر وقت عذر نہیں چلتا ہے، کیونکہ کوئی سچا عذر ہوگا کوئی جھوٹا بھی عذر ہوگا، وہ عذر کرنے کا عادی جو بن گیا ہے تو ہر وقت تو سچا عذر نہیں ہوگا نا، سمجھ آ گئی؟ اس لیے اللہ کریم نے یہ خلاف اولا باتیں مراد ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ جی یہ پہلا انعام تھا کہ آپ کے سارے الزام بھی ختم، خلاف اولا باتیں بھی ختم۔ دوسرا انعام وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ پوری کرے اللہ تعالیٰ نعمت اپنی آپ پر۔ تیسرا انعام وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور رہنمائی کرے آپ کے سیدھے راستے کی۔ چوتھا انعام وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ مدد کرے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد جو غالب آنے والی، ایسی مدد جو سب پہ غالب آ جائیں۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں پہ سکینہ نازل کر دیا، بغیر عمرے کے واپس آ رہے ہیں لیکن پھر بھی دلوں کو سکون ہے، اللہ نے ان کو سکون عطا کر دیا، وہ پریشانی ختم کر دی۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ جس نے نازل کیا سکینہ مومنوں کے دلوں میں، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ زیادہ ہو وہ ایمان کے اندر اپنے پہلے ایمان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمانوں کے اور زمین، آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی لشکروں سے مراد یہ فرشتے ہیں، یہ دونوں کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی ہیں اور کافروں کے لیے بھی ہیں۔ پہلا مطلب دین کا کام کرنے والوں کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ دین کا کام ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کے اور لشکر بھی بہت زیادہ ہیں، اللہ دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اللہ کریم اگر تم سے کوئی کام لے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ کہو کہ میری وجہ سے یہ دین کا کام ہو رہا ہے، میری وجہ سے یہ مسجد چل رہی ہے، میری وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے، میری وجہ سے جماعت ترقی کر رہے، نہ یہ میں نہ کرو، اللہ کے لشکر اور بھی بہت زیادہ، اللہ دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ دیکھو نا اصحاب الفیل، ابرہ کا لشکر جب حملہ کرنے کے لیے آیا، مکہ والوں نے تو جواب دے دیا کہ ہم ان ہاتھی والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کس سے کام لیا؟ پرندوں سے کام لیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے 3 کنکریاں اٹھائیں، 2 پاؤں میں 1 چونچ میں، وہ 3 کنکریاں پرندوں نے ہاتھیوں پر لشکر پر پھینکی، فَجَعَلَهُ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ایسے ریزے ریزے کر دیا جیسے کھایا ہوا گھاس ہوتا ہے، سمجھ آ گئے؟ مکہ والوں نے جواب دے دیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو نہیں روک سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں کسی اور سے یہ کام لیتا۔ اللہ نے پرندوں سے وہ کام لے لیا اس لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ نہ کہو کہ یہ دین کا کام ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دین کے کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تم سے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسری بات
دوسرا معنی کافروں کے لیے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ مسلمان کمزور ہے، سمجھ آ گئے؟ میں اللہ کی اتنے لشکر ہیں جو تمہیں نظر بھی نہیں آتے، میں اللہ اپنے مومنوں کی مدد کے لیے دوسرے لشکر بھی اتار سکتا ہوں، جس طرح بدر میں آئے تھے۔ فرشتے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ سمجھ آ گئی؟ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کمزور ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، میرے پاس اور لشکر بھی ہیں، سمجھ آ گئی؟ میں ان کی مدد کے لیے وہ بھی اتار سکتا ہوں اب بھی، جیسا کہ بدر میں اتارے تھے، سمجھ آ گئے؟ فرشتے اللہ کے لشکر، ما جعل جنود ربک الا ہو، ان لشکروں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایک روایت میں آتا ہے، یہ پیچھے گزرے ہیں 4 انعامات گزرے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ آپ کے لیے 4 انعامات کا تذکرہ تھا، تو کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ تو سارے آپ کے لیے، ہمارے لیے، تو اللہ کریم نے فرمایا تمہارے لیے یہ انعام ہے، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ، اور مٹا دے گا اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کے، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہے یہ بات اللہ کے یہاں بہت بڑی کامیابی، جس کو جنت میں داخلہ مل جائے، جہنم سے بچ جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، بس یہ کامیاب ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مردوں میں بھی منافقت ہوتی ہے، والمنافقات، عورتوں میں بھی منافقت ہوتی ہے، والمشرکین والمشرکات، اور تاکہ عذاب دے مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو گمان کرتے ہیں اللہ کے متعلق برے برے گمان، اللہ کے متعلق برے گمان کرتے تھے، کیسے؟ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، اللہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، اللہ این ٹائم ان کو دھوکہ دے دے گا، استغفر اللہ معاذ، اس طرح کے برے گمان کرتے تھے اللہ کے متعلق، یا اللہ ہمیں دیتا کچھ نہیں ہے، جس طرح یہودی کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، ہمارے کھلانے پلانے کے لیے اللہ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ، یہ برے گمان اللہ کے متعلق۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ کریم فرماتے ہیں ان پر خود ہی آئے گا پھیرا برائی کا، چکر برائی کا، انہاں دیتے اپنا دیتے سارے برائی دا چکر آسے، جو اللہ کے متعلق برے گمان کرتے ہیں یہ خود اسی برائی میں پھنسے گے، ان پر ہی برائی کا چکر ہوگا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ سزائیں ذکر ہیں، مومنوں کے لیے انعامات، کافروں کے لیے سزائیں، یعنی ہمیشہ ان کی حالت بری ہوگی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، برائی کا چکر یہ مطلب ہے، برائی کا گھیرا دائرہ، یہ ہمیشہ برائی کے دائرے میں ہوں گے، کبھی سدھریں گے نہیں، یعنی یہ کافر مشرک منافق دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، ان کی بہت بری حالت ہوگی، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ان کی بہت بری حالت ہوگی، کبھی نہیں سدھریں گے یہ لوگ۔ دوسری سزا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ناراض ہو گئے ان پر، اللہ نے غضب نازل کیا ان پر۔ تیسری سزا وَلَعَنَهُمْ، اور لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر۔ چوتھی سزا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ
برا ٹھکانہ ہے، بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آپ کے لیے 4 انعامات، آپ کے مخالفین کے لیے 4 سزائیں۔ سمجھ آ گئی؟ آپ کے لیے 4 انعامات، آپ کے مخالفین کے لیے 4 سزائیں۔ ہمیشہ ذلیل ہو، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، آخر میں جہنم میں جائیں گے، وہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ پھر وہ دوبارہ جملہ آگے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے لشکر ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی فرشتوں کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا، حکمت والا۔ وہاں یہ جملہ فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یہاں یہ جملہ دوبارہ ذکر کیا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وہاں علیم، یہاں عزیز۔ سمجھ آگے؟ حکیم کا لفظ دونوں جگہ پر ہے۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں، ماننے والوں کو بھی جانتا ہوں، مخالفت کرنے والوں کو بھی جانتا ہوں۔ سمجھ آ گئے؟ علیم، حکیم کا لفظ تو مشترک ہے نا، جہاں علیم ہے وہاں عزیز ہے۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں اخلاص والوں کو بھی، منافقت کرنے والوں کو بھی، تعاون کرنے والوں کو بھی، اور مخالفت کرنے والے، دشمن، انکار کرنے والے، سب کو جانتا ہوں۔ میں عزیز ہوں، زبردست طاقت والا ہوں، اگر ان مخالفین کو ختم کرنا چاہوں ابھی کر سکتا ہوں۔ میرے پاس ایسے لشکر ہیں جو ان کو نظر بھی نہ آئے، فرشتے۔ عزیز ہوں، زبردست طاقت والا ہوں، لیکن حکیم ہوں، جو کام بھی کرتا ہوں اپنے حکمت سے کرتا ہوں، ان کو فی الحال ختم نہیں کرتا، اس مہلت دینے میں حکمت ہے۔ اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہی لوگ پھر صحابی بن جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ دشمنوں کا بھی پتہ ہے، دوستوں کا بھی پتہ ہے، دین والوں کا بھی پتہ ہے، مخالفت کرنے والوں کا بھی پتہ ہے۔ دشمنوں کو ختم کرنا چاہے وہ عزیز ہے، ختم کر سکتا ہے، فی الحال ختم نہیں کرتا، مہلت دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ذات ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر یہی لوگ ایمان والے ہو جائیں گے فتح مکہ کے موقع پہ۔ یہ اللہ کریم کی طرف سے حکمت ہے۔ اب فرائض نبویہ، آپ کی صفات آ رہی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو میرے پیغمبر شاہداً علی التوحید، توحید کی گواہیاں دینے والا، حق کی گواہیاں دینے والا، حق کی شہادتیں دینے والا ہے۔ سارا عرب اللہ کو چھوڑ کے بے جان بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں، وہاں حق کی شہادت دی آپ نے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دیکھو سارا عرب مخالف، سارا مکہ مخالف، وہاں جو نور توحید کی شمع روشن کی، حق کی گواہیاں دینے والا، توحید کی گواہیاں دینے والا، سبحان اللہ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بھی نبیوں کے وارث ہیں۔ کم از کم ہر درس میں، ہر جمعے میں، ہر تقریر میں شاہد علی التوحید کا اس بات ہونا چاہیے نا۔ سمجھ آ گئی؟ بیان جامع ہونا چاہیے، عقیدے کے متعلق بھی ہو، اعمال کے متعلق بھی ہو، اخلاق کے متعلق بھی ہو، معاملات کے متعلق بھی ہو، بیان جامع ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ درس ہو یا جمعے کا بیان ہو، جو کچھ بھی ہو، جلسے کا بیان جامع ہونا چاہیے، عقائد کے متعلق بھی، اعمال، اخلاق، کردار، معاملات، سب چیز متعلق ہونا چاہیے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، دوسری صفت آپ کی خوشخبریاں سنانے والے۔ کتنے خوش نصیب کے صحابہ کرام جن کو خود نبی پاک دنیا کی زندگی میں جنت کی خوشخبریاں سناتے تھے، سبحان اللہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشر امر کا صیغہ ہے، میرے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو اس امر کا جو پہلا مصداق تھے، آپ نے کن کو خوشخبری سنائی؟
اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ سبحان اللہ اکبر۔ وَنَذِيرًا، مومنین کو خوشخبریاں سنانے والے ثواب کی اور جنت کی نعمتوں کی۔ وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں کفار کے لیے۔ انذار نقصان والی چیز سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا کہ بھئی جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا، جہنم ہوگی، عذاب ہوگی۔ اس کو انذار کہتے ہیں، ڈرانا، یعنی خیر خواہی کے مد نظر کسی کو ڈرانا۔ ایک تو ہوتے ہیں اپنا روب دکھانے کے لیے دشمن کو ڈرانا، یہ وہ نہیں ہے، سمجھ آ گئے؟ دشمن کے سامنے اپنا روب دکھانے کے لیے اس کو ڈرانا تاکہ دشمن مغلوب ہو جائے، مرعوب ہو جائے، ڈر جائے، یہ وہ مراد نہیں۔ انذار تبلیغ، کسی کو دنیا آخرت سے کے نقصان سے بچانے کی خاطر آگاہ کرنا، عذابوں سے ڈرانا، یہ ہمدردی اور خیرخواہی کے طور پر ہوتا ہے کہ بھئی خیال کرو، اس راستے کو چھوڑ دو، جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ راستہ جہنم میں جانے والا ہے، وہاں تو تمہارے لیے تکلیفیں ہوں گی۔ یہ ڈرانا ہمدردی اور خیرخواہی کے طور پر ہے، جس طرح زہر کی بوتل ہو، سمجھ آ گئی، اور کوئی بچہ اس کو ہاتھ لگائے یا لینا چاہے، اٹھانا چاہے تو وہ کہے گا نا اس کو ہاتھ مت لگاؤ، پیے گا تو مر جائے گا، زہر ہے۔ یہ جو اس نے اس کو ڈرایا یہ ہمدردی اور خیرخواہی کے طور پہ ڈرایا ہے، سمجھ آ گئی۔ اور یہ بات اگر تو نہ ہے تو تیری خیر نہیں ہوگی، مار لگے گی، یہ ڈرانا یہ اس پر اپنا روب بٹھانے کے لیے، سمجھ آ گئی۔ فرق تو نظر آ گیا ہے نا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب فرائض امت آ گئے۔ آپ کا کام تھا حق کی گواہیاں دینا، مومنوں کو خوشخبریاں سنانا، کافروں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرانا، یہ 3 فرائض آپ کے تھے۔ اب امت کے فرائض کیا آ رہے ہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلا فرض، تاکہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، سمجھ آ گئے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دوسرا فرض وَتُعَزِّرُوهُ، اس پیغمبر کی امداد کرو، تُعَزِّرُوا تنصروا، اس پیغمبر کی امداد کرو۔ یہ ما تحت الاسباب دین کے کاموں میں، جس طرح اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی امداد کرو، سمجھ آ گئے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو دین کا کام کر رہا ہے، آپ اس دین کے معاملے میں نبی پاک کی مدد کرو، نصرت کرو۔ اس لیے اگر کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہے تو دوسروں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، بجائے مخالفت کرنے کے، حسد کرنے کے، ٹانگیں کھینچنے کے، رکاوٹ ڈالنے کے، ساتھ دینا چاہیے دین کے کام میں، سمجھ آ گئے؟ تعاونوا علی البر والتقویٰ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرو۔ تعاون باب تفاعل ہے نا، یہ باب تفاعل کا فعل جانبین سے ہوتا ہے، آپ پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے یہ اس کی امداد کرے، اگر یہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے یہ اس کی امداد کرے، یہ تعاون ہے، دونوں ایک دوسرے کی امداد کریں۔ وَتُعَزِّرُوهُ، یہ دوسرا فریضہ تھا امت کا کہ اپنے پیغمبر کے دین کے معاملے میں مدد کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اس پیغمبر کی تعظیم کرو، عزت کرو، توقیر کرو۔ تعظیم، یہ یہودی بڑے ظالم لوگ تھے، بڑے گستاخ تھے، اللہ کے بھی گستاخ، اللہ کے نبیوں کے بھی گستاخ تھے، بڑے بدتمیز تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور منافق، ان کی بدتمیزی تو آپ نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، سمجھ آ گئے کتنے بدتمیز تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پیغمبر کی بے عزتی نہ کرو، پیغمبر کی تعظیم کرو۔ جس کے دل میں پیغمبر کی تعظیم نہیں وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پاکیاں بیان کرو اس اللہ کی، صبح کو بھی اور شام کو بھی، صبح و شام اللہ کی پاکیاں بیان کرو کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، سمجھ آ گئی، محتاجیوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔
اب ان کی فضیلت آ گئی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں آپ کی، بے شک وہ حقیقتاً بیعت کر رہے ہیں اللہ کی، گویا کہ وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے دین کے معاملے میں ہے، دین کی نصرت، دین والوں کی نصرت، اور دین والوں کے لیے اپنی جان قربان کرنا۔ سبحان اللہ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، پھر آپ کا ہاتھ حضرت عثمان کے لیے، پھر اوپر اللہ کا ہاتھ۔ یہ متشابہات میں سے آمنا و صدقنا، بس سمجھ آ گئے؟ کما یلیق بشانی، اس سے مراد اللہ کی نصرت اور مدد ہے، جس طرح ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی نصرت اور مدد وہ جماعت کے ساتھ چلنے میں ہوتی ہے۔ جو جماعت سے الگ تھلگ ہو کے رہتا ہے گویا وہ اللہ کی نصرت اور مدد سے معروم ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض یار جماعت میں کیا رکھا ہے، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے بھی، دین کا کام کر رہے ہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جماعت کے ساتھ چلنے کا اللہ کا حکم ہے، ید اللہ علی الجماع، دین کا وہ کام کرے گا لیکن اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ بس اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، یعنی جماعت والوں کے ساتھ، جو جماعت کے ساتھ مل کر، جماعت کے ساتھ چل کر دین کا کام کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بھی ان کے اوپر ہے، یعنی ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد شامل ہے آپ ہوگی، اللہ کی رحمت والا ہاتھ، اللہ کی نصرت کا ہاتھ۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، بس وہ بندہ جو توڑ دیتا ہے اس عہد کو، اس وعدے کو، معاہدے کو، فانما ینکث علی نفسہ، بس بے شک وہ توڑتا ہے اپنے نفس پر، یعنی اس کا نقصان اس کو خود ہوگا۔ جو اس بیعت کو توڑے گا، جو اس وعدے کو توڑے گا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، اور وہ بندہ جو پورا کرتا ہے اس بات کو جو معاہدہ کیا اللہ اس پر اللہ کے ساتھ، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بس اللہ تعالیٰ ضرور ہی اس کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، زجر بر منافقین، سمجھ آ گئی؟ منافق عذر بہانے کرنے والے، جھوٹے عذر بہانے کرنے والے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان قریب کہیں گے آپ کے لیے، یعنی آپ کے سامنے پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے پر گئے نا، جو دیہاتی پیچھے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہی بتا دیا کہ جب آپ واپس مدینہ پہنچیں گے نا تو آس پاس کے دیہاتوں میں رہنے والے وہ جھوٹے عذر بہانے کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گے، سمجھ آ گئی؟ جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ یا تعذرون الیکم وجاء الناصرون، جھوٹے عذر بہانے کرنے والے، وہ کیا کہیں گے دیہاتی منافق کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، عمرے دل تو کرتا تھا، کیا کریں، مال تھے، جانور تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا، ان بیوتنا، اور گھر خالی تھے، سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، یہ مختلف قسم کے جھوٹے عذر بہانے کریں گے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، سمجھ آ گیا؟ جس کو عذر کرنے کی عادت پڑ جائے نا، اس کو بات کرنے کا ایسا ڈھنگ آتا ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہو پھر بھی بندہ اعتبار کر جاتا ہے، سمجھ آ گیا؟ پھر ان کو ایک ڈھنگ آ جاتا ہے، ایسے انداز میں بات کرتا ہے کہ بندے کو ترس بھی آ جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ کچھ اس کی امداد بھی کی جائے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان قریب کہیں گے آپ کے لیے پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں میں سے، کیا کہیں گے؟ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا، یہ قولوں کا مقولہ ہے، شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا، مصروف کر دیا ہمیں، مشغول کر دیا ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، بس آپ بخشش کی دعا کریں ہمارے لیے اس کوتاہی پر، ہم سے جو کمی کوتاہی ہوگی بس آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ غلطی معاف کرے۔ اللہ کریم تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، دل میں یہ نہیں ہے، سچے دل سے کوئی نادم ہو کر پشیمان ہو کر معافی نہیں مانگ رہے، سمجھ آ گئے؟ سچے دل سے معافی کا مطالبہ نہیں کر رہے،
بس صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے یحلفون لکم لترضوا، تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تم راضی رہو۔ فَإِن تَرْضَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر تم ان کی قسموں کا اعتبار کر کے راضی ہو بھی جاؤ نا، میں اللہ تو ان پر راضی نہیں ہوتا۔ مجھے تو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے عذربانے کرتے ہیں، سمجھا؟ یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، کہتے ہیں یہ منافق اپنی زبانوں سے وہ باتیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ دیکھا، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، دل سے نہیں کہتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی کے طلبگار ہیں، بس تمہیں راضی کرنے کے لیے اوپر اوپر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، بس مصروفیت تھی، جانور تھے، گھر کے کام کاج تھے، گھر اکیلے تھے، بس ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے، اللہ ہمارے اس کوتاہی کو معاف کر۔ اللہ کے لیے فرماتے یہ صرف اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، دل میں نادم بھی نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ان کو، کوئی ندامت نہیں، کوئی عذر بھی نہیں تھا، جان بوجھ کر رہ کہتے ہیں، اور اب بھی جو مغفرت کی دعا کی درخواست کر رہے ہیں یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، دل میں ندامت پھر بھی نہیں ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ کی پکڑ سے کچھ؟ ان اراد بکم ضرا، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نقصان دینے کا، تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، تو کوئی اللہ کے دیے ہوئے نقصان کو ٹال سکتا ہے؟ آئی ہوئی تکلیف کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ نہیں ٹال سکتا۔ او اراد بکم نفع، یا ارادہ کرے اللہ کرے تمہارے ساتھ نفع کا، یعنی اگر اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ نقصان دینا چاہے کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا۔ النافع الضار، یہ اللہ کی صفات ہے، نفع دینے والا بھی وہی ہے، نقصان دینے والا بھی وہی ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ ان کاموں کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں زمیندار ہوتے ہیں، زمینیں سب کی ہوتی ہیں، کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو زمین سے نقصان ہو رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ زمین پر خرچ بھی کرتا ہے، خرچ زیادہ ہو جاتا ہے، فصل اس سے کم آتی ہے، نقصان میں چلا گیا۔ کتنے دکاندار ہوتے ہیں، کسی کو نفع ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہو جاتا ہے دکان سے۔ یہ نفع دینے والا نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، اچھا یہ دیہاتی لوگ کیوں نہیں آئے عمرے پر؟ اب تو جھوٹے عذر بہانے کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں تیار ہوئے عمرے پر؟ حالانکہ کتنی بڑی خوشی والی بات تھی، سعادت والی بات تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ شریک سفر ہو کر عمرہ کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کیوں نہیں گئے؟ سمجھ آئے؟ اس کا جواب یہ کہتے تھے یہ پیغمبر اور صحابہ جو عمرے پہ جا رہے ہیں یہ کبھی صحیح سالم واپس نہیں آئیں گے، وہ کدھر چھوڑتے ہیں ان کو؟ سمجھ آ گئے؟ وہ ان کو مار دیں گے، موت کے ڈر سے یہ نہیں گئے، سمجھ آ گئے؟ کہ وہ یعنی یہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، عمرے کے غرض سے جو جا رہے ہیں زندہ واپس نہیں آئیں گے، یہ ہمیں بھی مروائیں گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب دیکھیے، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، دنیا کی زندگی ان کو محبوب تھی نا، لیکن اس سعادت سے تو محروم ہو گئے۔ اب جو صحابہ ساتھ کے کوئی مر تو نہیں گئے، فوت تو نہیں ہو گئے، زندہ صحیح سلامت واپس بھی آ گئے، اور اللہ کی رضا والا تمغہ اور انعام بھی ساتھ لے، جنت کی ٹکٹ بھی لے کر آ گئے۔ یہ سعادت سے محروم ہو گئے یہ دیہاتی رہنے والے۔ اس لیے تو کہتے ہیں دین کا کوئی کام ہو تو پھر دنیا کی خاطر دین کے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، دین کی خاطر دنیا کے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ ان دیہاتیوں نے دنیا کی خاطر دین کے کام کو چھوڑ دیا تھا، ہمیشہ کی سعادت سے محروم ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دین کی خاطر دنیا کو چھوڑا، ہمیشہ وہاں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ دیکھو، دنیا کی وجہ سے دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، دین کی
کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بس یہ ذہن میں اپنا ٹارگٹ بناؤ، دین کے کام کے لیے دنیا کو خیر بات کہہ دو، چھوڑ دو بالکل۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ ہرگز نہیں واپس لوٹیں گے پیغمبر، والمؤمنون الی اہلہم ابدا، اور مومن بھی واپس نہیں لوٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی۔ دیکھو یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر مومن کبھی اپنے گھر واپس نہیں آئے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور خوبصورت کر دی کہ یہ بات تمہارے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور گمان کرتے تھے تم برے برے گمان۔ یہ سب مرائسی سمجھ آگئے؟ یہ برے برے گمان کرتے تھے کہ یہ ہمیں بروائے گا، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ کبھی صحیح سالم واپس نہیں آئیں گے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، صحابہ کرام تو صحیح سالم واپس آ گئے، تم خود ہو ایسی قوم جو ہلاک ہونے والی ہیں، تم نے اپنی دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت بھی برباد کر دی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر، جو بندہ اتنی وعیدات کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر اب یہ سن لے کہ جو بھی ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، پس بے شک تیار کی ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، بادشاہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ مالک الملک، شہنشاہ، شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی بندے کو شہنشاہ کہنا یہ شرک ہے، سمجھ آگئے؟ جائز نہیں، کیونکہ احکم الحاکمین، مالک الملک، مالک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہی دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ بادشاہی اللہ دیتا ہے، جس کو بھی چاہے بادشاہ بنا دے، لیکن کس طرح بادشاہی دیتا ہے؟ تمہارے اعمال کے مطابق دیتا ہے۔ کما تکونون یکون امراؤکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جیسے تم ہوں گے تمہارے حکمران اسی طرح ہوں گے۔ اعمالکم امالکم، جس طرح تمہارے عمل ہوں گے، کردار ہوگا، اسی طرح تمہارے حکمران ہوں گے۔ بادشاہی اللہ دیتا ہے، ہمارے عملوں کے مطابق دیتا ہے، جیسے ہم ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ اس لیے فرمایا لا تسبوا الملوک، بادشاہوں کو گالیاں نہ دیا کرو، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، بس اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ سارے پاکستانی نمازی بن جائیں، سمجھ آ گئے؟ اللہ حاکم بھی بادشاہ بھی نمازی بھیج دے گا۔ سارے تہجد گزار بن جائیں، اللہ بادشاہ بھی تہجد گزار بھیج دے گا، عملوں کے مطابق بھیجے گا نا۔ سارے قرآن پڑھنے والے حافظ قاری بن جائیں، عالم بن جائیں، اللہ کوئی عالم حافظ قاری بادشاہ بھیج دے گا، سمجھ آ گئے؟ جیسے عمل ہوں گے ویسے حکمران آئیں گے، یہ ہمارے اپنے عملوں کے مطابق آئیں گے، بس اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی اصلاح کر لو، ان العباد لو اطاعونی جعلتم علیہم رحمہ، اگر میرے بندے میرے فرما بردار بن جائیں، ان بادشاہوں کو میں ان کے لیے رحم دل بنا دوں گا۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي جَعَلْتُ عَلَيْهِمْ عُقُوبَةً، اگر یہ میرے بندے میرے نافرمان بن جائیں گے، ان بادشاہوں کو میں ان کے لیے عذاب بنا دوں گا۔ اس لیے بادشاہوں کو گالیاں نہ دیا کرو، اپنی اصلاح کیا کرو۔ اگر تم ٹھیک ہو گئے تو اللہ حکمران بھی اسی طرح بھیج دے گا، بس۔ لوگ بادشاہوں کو گالیاں دیتے ہیں نا، بادشاہوں کو گالیاں نہ دو، غلط کاموں کی تردید کرو ان کی، لیکن اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اپنی فکر بھی کرنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء، معاف کر دیتے ہیں جس کو چاہتا ہے، وَیُعَذِّبُ مَن یشاء، عذاب دیتے ہیں جس کو چاہتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ ترتیب توبہ ہے۔
بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کریم تو ہے بھی بخشنے والا بڑا مہربان۔ سبحان اللہ۔ کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ پھر زجر منافقین کے لیے، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، عنقریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، جب تم چلو گے طرف غنیمتوں کے، یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم وہاں غنیمتوں کی طرف چلو گے نا تو یہ کہیں گے لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ تم وہ غنیمتیں حاصل کرو، تو یہ منافق کہیں گے ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ہمیں بھی چھوڑو، ہم بھی تمہارے تابعداری کرتے ہیں، تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جب تم خیبر کی طرف جانے لگو گے نا وہاں غنیمتیں ہی غنیمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بھی عطا کرے گا، غنیمتیں بھی عطا کرے گا۔ پھر یہی پیچھے رہ جانے والے دیہاتی جو جہاں عمرہ کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ وہاں لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چلو سفر بھی تھوڑا ہے، سمجھ آ گئے، تعداد بھی ان کی تھوڑی ہے، کچھ مال غنیمت حاصل، یہ دنیا کے مفاد کی خاطر، مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر یہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو تم کہہ دینا ہرگز ہمارے ساتھ نہ ہو۔ سمجھ آ گئے؟ ادھر جو مشکل گھڑی تھی وہاں ساتھ نہیں آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہ تو عمرہ کے لیے جا رہے تھے عبادت کے لیے، ادھر ساتھ نہیں آتے تھے، آگے موت کا ڈر تھا کہ مشرکین مکہ میں مار دیں گے، ادھر پھر کیسے تیار ہو گئے تم؟ معلوم ہوتے تم جہاد کے لیے تیار نہیں ہو رہے، مال غنیمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ گئے؟ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو یعنی فیصلے کو تبدیل کر دیں۔ اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ خیبر میں تمہارے ساتھ نہ چلے، خیبر میں تمہارے ساتھ نہ چلے، یہ کہتے نہیں ہم چلیں گے، تو میرے پیغمبر ان سے کہہ دو ہم اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، ہم تمہیں ساتھ نہیں لے چلیں گے۔ اللہ کریم فرماتے پھر یہ کیا کہیں گے، ذرا ان کے جملے سنیے، بڑی بدتمیز ہے۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا، آپ فرما دیجیے میرے پیغمبر ہرگز نہ چلو تم ہمارے پیچھے، ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو۔ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ بھئی تم ہمارے ساتھ نہ چلو، جو مشکل گھڑی میں ساتھ نہ دے پھر خوشی کے وقت آ جائے اس کو واپس کر دو۔ سمجھ آ گئے؟ جو مصیبت کی گھڑی میں، غم کی گھڑی میں، پریشانی کی گھڑی میں تمہارا حال نہ پوچھے، پھر تمہاری شادی کے وقت آ جائے، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے دوست کی شادی ہے چلو ہم چلے جائیں، اس کو واپس کر دو۔ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، سمجھ آ گئے؟ انگریزی والے کہتے ہیں نہیں اے فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ مشکل گھڑی میں تم بھاگ گئے تھے، تمہاری مصروفیت تھی، تم فارغ نہیں تھے، اب جب مال غنیمت کے اللہ کی طرف سے وعدے آ گئے تم ہمارے ساتھ جہاد کے لے جائیں، آرام سے نہ ہو ہمارے ساتھ، کوئی ضرورت نہیں تمہاری، اللہ نے پہلے ہماری مدد کی ہے تو آپ بھی وہی مدد کرے گا، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ کلیہ قانون بن گیا کہ جو مصیبت کی گھڑی میں تمہارا حال نہ پوچھے، خوشی کے وقت اگر حال پوچھنا چاہے تو اس کو واپس کر دو، یہ مطلب پرست ہے۔ سمجھ آ گئے؟ یوں سمجھو تم ہسپتال میں پڑے ہو، وہ تمہیں پوچھنے کے لیے نہ آئے، بیمار پڑے ہو تمہیں پوچھنے کے لیے نہ آئے، اور تمہاری شادی میں آ جائے، بیٹے کی خوشی میں آ جائے، سمجھ آ گئی؟ بس یہ سمجھو مطلب پرست ہے، یہ مخلص نہیں ہے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اللہ کریم فرماتے ہیں جب تم کہو گے نا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں، تم ہمارے ساتھ نہ چلو، تو یہی منافق کہیں گے بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ استغفر اللہ، حسد کتنی بڑی بیماری ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ
لکڑیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اتنا بڑا گناہ، سمجھ آگے؟ آسمانوں پر پہلے یہی گناہ ہوا نا، حاسد ابلیس و آدم، حاسد ابلیس و آدم، ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ میں کب سے عبادت کر رہا ہوں، اللہ نے کبھی میرا سجدہ نہیں کروایا، یہ آج پیدا ہوا اور سارے فرشتے اس کو سجدہ کرنے والے، سجدہ تعظیم، یہ اس کو حسد کہا گیا۔ اول ذنب اوصی فی الارض حسد قابیل و حابیل، زمین پر جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد والا، سمجھ آ گیا؟ وہ بھی قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا، اچھا اس کی قربان قبول ہوگی میری نہ ہو، بس اسی حسد کی وجہ سے اس نے اس قتل کر دیا۔ تو حسد تو اتنا برا گناہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کوئی صحابی کسی سے حسد کر ہی نہیں سکتا، سمجھ آ گئی؟ جس طرح وہ خود تھے حاسد منافق، یہی الزام وہ صحابہ کو دینے لگے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر جب آپ ان کو کہیں گے تمہاری ضرورت نہیں، تم ہمارے ساتھ نہ چلو، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں چلنے دیں گے، تو یہ کہیں گے اچھا تم ہم سے جلتے ہو نا، تم ہم سے حسد کرتے ہو، ہمیں اپنے ساتھ نہیں لگاتے، سمجھا؟ سرے کی سمجھو چاہاں تسا جرلینا کو نال نہ لے سونا، یہ منافق اکثر اچھا تسا سارے کو سڑ دے ویسا کو نال نہیں بے لیں دے، سمجھ آگے؟ صحابہ کرام تو کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، حسد تو بہت بڑا گناہ ہے، سمجھ آگے؟ وہ کہتے تھے کہ بل تحسدوننا، کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اس لیے ہمیں اپنے ساتھ نہیں لگاتے، سارا بھی تیار ہے اکٹھی ہو گئے۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں مگر تھوڑا۔ قل للمخلفین من الاعراب، آپ فرما دیجئے ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب بلائے جاؤ گے تم طرف قوم کے جو بڑی سخت جنگجو ہوگی، لڑاکی ہوگی، تو قاتلونہم او یسلمون، لڑائی کرو گے تم ان سے یا وہ خود مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو کہو اب آرام سے ٹھہرو، خیبر میں تو ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، قطعی ہم اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب تم ادھر نہیں آئے تو ادھر بھی نہ آؤ، بس اب تم آرام سے رہو۔ ایک اور قوم کے ساتھ لڑائی ہونے والی ہے، سمجھ آ گئے؟ وہ قوم بھی بڑی جنگجو لڑاکی ہے، ہم تمہیں بلائیں گے پھر عذر نہیں کرنا ہے، سمجھ آ گئے؟ پھر ان سے لڑائی کرنی ہے، اب نہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کچھ مدت کے بعد ایک اور قوم سے لڑائی کریں گے، وہ بڑی جنگجو لڑاکی قوم ہوگی، سخت قوم ہوگی، تو پھر ہمارا ساتھ دینا، پھر ادھر ہمارے ساتھ شریک ہونا۔ وہ قوم کون سی تھی؟ بڑی لڑاکی، اولی باس شدید، مفسرین کے اقوال بہت زیادہ ہیں۔ حوازن، یہ حنین والے جو تھے، حوازن اور ثقیف قبیلہ، یہ بڑے جنگجو لڑاکا تھا، یہ بھی مراد ہے۔ اور اس سے مراد اور یسلمون یا یہ ہو گیا فارس اور روم کے علاقے والے، جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں جو فتوحات ہوئیں ان قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، بس اگر اطاعت کرو گے تم تو عطا کرے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اجر بہت اچھا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اگر منہ پھیرو گے جیسا کہ منہ پھیر چکے تم اس سے پہلے، اگر تم نے پھر نافرمانی کی جس طرح پہلے سے نافرمان آ رہے ہو، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب بڑا دردناک۔ اب جو حقیقتاً معذور لوگ تھے، نابینا لوگ، لنگڑے لوگ، اپاہج، محتاج لوگ، جو سفر نہیں کر سکتے تھے، جہاد نہیں کر سکتے تھے، جب یہ بات آئی نا کہ اگر تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے اور تم نے نافرمانی کی، نہ آئے تو تمہیں عذاب دردناک ملے گا،
تو وہ معذورین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ ہم تو محتاج ہیں۔ اب نابینا آدمی وہ تو قدم قدم کا محتاج ہوتا ہے، جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گزارا کر لیتا ہے، جو گونگا ہو وہ اشاروں سے کام چلا لیتا ہے، جو بہرا ہو وہ بھی دوسرے کے منہ کو دیکھ کر کچھ سمجھ جاتا ہے، کام چلا لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ آنکھوں سے نابینا ہو، اندھا ہو، وہ تو قدم قدم پہ محتاج ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں محتاج ہے، کھانے پینے میں محتاج ہے، کوئی پتہ نہیں سامنے دشمن ہے، دوست ہے، گھر والے ہیں، کون ہے کون نہیں، قدم قدم پہ محتاج ہوتا ہے۔ اللہ محتاجی سے بچائے، سمجھ آ گئی؟ تو وہ آ گئے، یا رسول اللہ ہم تو نابینا ہیں، ہمیں تو نظر بھی کچھ نہیں آتا، ہم تو معذور ہیں، محتاج ہیں، اگر ہم تمہارے ساتھ چلیں تو پھر ہمارے ساتھ کوئی اور رہنما رکھنا پڑے گا ہمیں چلانے کے لیے، سمجھ آ گئی، ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے، تو ہم کیا کریں؟ کچھ لنگڑے آ گئے جو چل نہیں سکتے تھے، معذور تھے پاؤں سے ٹانگوں سے، وہ بھی یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حقیقتاً معذور ہو، تم گھر بیٹھے رہو، ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، نیت کے اندر یہ ہو کہ اللہ ہمیں طاقت دے گا تو ہم بھی ساتھ شریک ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر بیٹھے ہی تمہیں جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اخلاص پر ہوتا ہے۔ نیت میں یہ ہے کہ اگر ہم ٹھیک ہوتے ساتھ چلتے، سمجھ آ گئے؟ کچھ صحابہ تو ایسے تھے نا، تفیض من الدم حزنا اللہ یجد ما ينفقون، غزوہ تبوک کے موقع پہ کچھ غریب صحابہ کرام آ گئے، یا رسول اللہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہماری جان حاضر ہے، سواری کا بندوبست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، اے میرے صحابہ میرے پاس اب فی الحال سواری کا بندوبست نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجد ما ينفقون، وہ غریب صحابہ آپ کی مجلس سے اٹھے، روتے ہوئے اٹھے، کاش کہ ہمارے پاس سواریاں ہوتی تو ہم بھی اس میں شریک ہوتے۔ اللہ کو ان کے آنسو بھی اتنے پیارے لگے کہ قرآن میں تذکرہ کر دیا، سبحان اللہ، گھر بیٹھے ثواب مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر کہ اے میرے صحابہ تم جتنی تکلیف برداشت کر رہے ہو، قدم قدم پہ جس طرح تمہیں ثواب مل رہا ہے، جو حقیقتاً معذور ہیں حبسہم العذر، جو شرعی طور پہ معذور ہیں صحابہ کرام، وہ گھر بیٹھے ہی ان کو اتنا ثواب مل رہا ہے جتنا تمہیں ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جس نیک عمل کی طاقت نہ ہو دل میں ارادہ کر لیا کرو، اللہ جب بھی طاقت عطا کرے گا میں یہ کام کروں گا، اسی وقت سے تمہارا ثواب شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ حج کا ارادہ کر لو، عمرے کا ارادہ کر لو، کوئی اور نیک کام کرنے کا کہ اللہ جب بھی طاقت عطا کرے گا میں یہ کام کروں گا، بس اسی وقت سے ارادے کے مطابق تمہارا کام ثواب شروع ہو جائے گا۔ لیس علینا ما حرج ولا نار الجہالت، یہ تسلی للمعذورین، نہیں ہے اوپر نابینا آدمی کے کوئی گناہ کوئی تنگی، ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے اوپر لنگڑے کے کوئی گناہ، ولا علی المریض حرج، اور نہیں ہے اوپر ہمیشہ والے مریض کے کوئی گناہ۔ جو شرعی طور پر حقیقتاً بیمار ہے، ایک مریض ہوتا ہے دوسرا مرض اور تمرض، مرض اور تمرض میں فرق ہے نا، مرض حقیقتاً بیمار ہونا، تمرض اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرنا، باب تفاول ہے نا، سمجھ آ گئی؟ بیمار ہے نہیں بان کر لیتا ہے، آپ کو طبیعت خراب ہے، تمرض اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرنا۔ میں کہتا رہتا ہوں جس طرح کوئی طالب علم استاد سے چھٹی مانگتا ہے نا تو اس طرح مروڑی دیتے ہیں، سمجھا گئی؟ ایسے مروڑیاں دے کے اپنے آپ کو ایسے سے استاد کو ترس آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیچارے کے پیٹ میں درد ہوگا، چلو جاتا ہے، وہ تمرض پھر باہر نکلتا ہے تو کٹ کر چلتا ہے، سمجھا گیا؟ یہ تمرض ہے، یہ اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرنے والی بات ہے، یہ جھوٹ ہے، سمجھ آ گئی؟ یا چھٹی کے موقع پہ سمجھ آ گئی، بدھ کو اکثر طالب علموں کو بخار چڑھ جاتا ہے اکثر، پھر ہفتے والے دن آتے ہوئے بھی کچھ
برداشت کر لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں چلو آج بخار ہے اتوار کو چلے جائیں گے۔ یہ تمرز ہے بھائی، حقیقتاً جو مریض ہوتا ہے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ دیکھو جو حقیقتاً بیمار ہوتا ہے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ دیکھو شریعت میں تو کوئی تنگی سختی نہیں ہے، بشرطے کہ حقیقتاً عذر ہو، جھوٹے عذر بانے نہ ہو۔ جھوٹے عذر بانے دیکھو قرآن میں جہاں بھی ہے منافقوں کے لیے کہ منافق جھوٹے عذر بانے کرتے تھے۔ سچ بتا دو، سمجھ آ گئے، جھوٹے عذر بانے نہ کرو۔ لیس علینا حرج، نہیں ہے اوپر نابینا آدمی کے کوئی گناہ۔ کابرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لک مصدق وانت به کاذب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ تم کسی کے سامنے بات کرو وہ تمہیں سچا سمجھے اور تم اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ تمہارے اوپر اعتبار کر رہا ہے کہ یار ٹھیک کہہ رہا ہوگا، حالانکہ تم اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، فراڈ ہے کہ ایک بندہ تمہارے اوپر اعتبار کرتا ہے پھر بھی تم اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہو۔ ایسا نہ کر، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لیس علینا حرج، نہیں ہے اوپر نابینا آدمی کے کوئی گناہ، ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے اوپر لنگڑے کے کوئی گناہ، ولا علی المریض حرج، اور نہیں ہے اوپر حقیقی بیمار کے کوئی گناہ۔ حقیقی بیمار ہو، حقیقتاً بیمار ہو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، عام قانون بیان کر دیا، جو بھی اطاعت کرے اللہ کے اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات، ثمرہ اطاعت، اس اطاعت کا، اللہ اور رسول کی اطاعت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یدخلہ جنات، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں۔ ومن یتولی، اور وہ بندہ جو روگردان کرے گا، منہ پھیرے گا، یعذبہ عذابا الیما، ثمرہ تولی، منہ پھیرنے کا، روگردان کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعذبہ عذابا الیما، عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دردناک۔ یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بیعت رضوان والے، سمجھ آ گئے، جن پر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ بیعت بے خرید و فروخت، کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، یا صرف زبانی بیعت، یہ بھی زبانی بھی ہوتی ہے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے کسی پر اعتماد کر کے یہ معاہدہ کرنا کہ دین کے معاملے میں تیری اتباع کروں گا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئے، دینی معاملات میں کسی پر اعتماد کر کے اس کو اپنا رہنما مان لینا اور اس کی بیعت کرنا، اس کے ساتھ سودا کر لینا کہ دین کے معاملے میں تو مجھے جس طرح کہے گا میں اسی طرح کروں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی کروڑا رحمتیں ہوں حضرت پیر بخاری رحمہ اللہ، حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ میں اس کی بیعت ہوں، الحمدللہ، اور مجھے اس بیعت پر فخر ہے، الحمدللہ۔ سمجھ آ گئے، ولی اللہ تھے، ولی اللہ، یہ نہیں، ولی اللہ تھے، وہ حقیقتاً اللہ کے ولی تھے۔ سمجھ آ گئے، ہاں، حقیقتاً بڑے تقوی والے، بڑے متقی پرہیزگار، تو بیعت ہونی چاہیے۔ سمجھ آ گئی، بغیر بیعت کے نہیں رہنا چاہیے۔ مرد تو مرد، اللہ کریم نے ہجرت کرنے والی عورتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ان کی بھی بیعت کرو، فبايعوهن، ان عورتوں کی بھی بیعت کرو دین کے معاملے میں۔ دین کے معاملے میں بندہ شتر بے لگام نہ ہو، اپنی مرضی سے چلنے والا نہ ہو، کوئی دینی رہنما ہو مصلح جو اس کی اصلاح کرنے والا ہو۔ سمجھ آ گئی، عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، کردار کے لیے اصلاح۔ بندہ کوئی کام کرنا چاہے اس سے مشورہ لے، رہنمائی حاصل کرے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ دینی طور پر تمہاری رہنمائی کر سکے اور تمہارا ہر کام دین کے مطابق ہو سکے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، دیکھو اللہ کتنا راضی ہوا ان پر۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. راضیہ ماضی ہے نا، قد ہے، پھر لام تحقیق کا ہے. سمجھ آ گئی؟ لام تحقیق کا ہے، قد بھی آ گیا، راضیہ ماضی کا صیغہ بھی آ گیا، معنی قسم والا. اللہ اکبر. اللہ کرے پر مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اللہ ان مومنوں پر راضی. اللہ اکبر. اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، بس جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں تقویٰ پرہیزگاری ہے. یہ اوپر سے بیعت نہیں کر رہے تھے، جان مال کی قربانی کا دینے کا معاہدہ جو کر رہے تھے. سمجھ آ گئی؟ باجانا علی الموت، باجانا علی الجہاد. سمجھ آ گئی؟ اس بات پر بیعت کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے واپس ہے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ ان کے دل کے حال کو جانتا ہوں. اوپر سے بیعت نہیں کر رہے تھے، دل و جان سے وہ بیعت کر رہے تھے. میں اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہوں. ان کے دلوں میں اخلاص تھا، ہمدردی تھی، خیرخواہی تھی، اور دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، بس اللہ نے ثمرۂ اخلاص، ان کے دلوں میں جو اخلاص تھا، تقویٰ پرہیزگاری تھی، اللہ بے اچھی طرح جانتا ہے اس کو. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، بس نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے خاص سکینہ ان پر. دیکھو نا، اب اگر تم کوئی کام کرنے کے لیے جاؤ، بغیر کام کے واپس آ جاؤ، دل پریشان ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پر تم میں سے کوئی عمرے کے لیے جائے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے، جدہ ایئرپورٹ سے اس کو واپس کر دیا جائے کہ جاؤ. شرم تو آتی ہے. ادھر بھی کیا منہ دکھاؤں گا، لوگوں سے کیا کہوں گا کہ یہ ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ پریشان ہوگا، کیا کہوں گا لوگوں سے، کیوں واپس کر. صحابہ کرام تو حدیبیہ سے واپس آ گئے تھے نا، اللہ نے ان کو خاص سکون عطا کیا تھا. یہ ڈر نہیں تھا کہ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ خیر ہے کیوں واپس آ گئے، عمرہ کیوں نہیں کیا. سمجھ آ گئی؟ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا خاص سکون عطا کیا کہ یہ پریشانیاں ختم. وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِيبٌ، اور بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو فتح قریب کا. قریبی فتح کیا تھی؟ یہ خیبر والی تھی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری غنیمتوں کا جو حاصل کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا، حکمت والا. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری غنیمتوں کا جو حاصل کرو گے تم ان کو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بہت ساری غنیمتیں عطا کروں گا. یہ خیبر بھی ہے، حنین بھی ہے. سمجھ آ گئے؟ باقی خلفائے ثلاثہ کا ان کا دور بھی ہے. اور مفسرین تو فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے جو مومنوں کو فتوحات ملے گی سب کی طرف اشارہ ہے. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اللہ نے تمہیں جلدی جلدی یہ غنیمت عطا کی خیبر والی، یہ نقد انعام دے دیا. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ، روک دیا اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ہو یہ قدرت کی نشانی مومنوں کے لیے کہ اللہ کس طرح نصرت اور مدد کرتا ہے. خیبر میں کس طرح اللہ نے مدد کی. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری سیدھے راستے کی. وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسری غنیمتیں بھی اللہ تعالیٰ، دوسری فتوحات بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جو ابھی تک نہیں قدرت رکھی تم نے ان پر. یہ حنین کی طرف اشارہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اشارہ کر دیا یہ خیبر کے نقد وصول کرو، ایک اور غنیمت بھی ہے تمہارے لیے، میں نے وہ بس میرے فیصلے میں آ گیا ہے. قد احاط اللہ بہا، اللہ نے اس کا گھیرا کر لیا، یعنی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ علاقہ بھی تمہارے ہاتھ میں دوں گا. لم تقدروا علیہا، جن پر تم نے ابھی قدرت نہیں رکھی، ابھی ان پر تمہارا اختیار نہیں آیا. کیا مطلب؟ ابھی تک وہ تمہارے خواب خیال میں نہیں ہے. وہ حنین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی تمہیں ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر لڑے کریں تم سے کافر لوگ، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، البتہ پھیر جائیں گے وہ اپنی پیٹھیں.
ثم لا یجدون ولیًّا ولا نصیرا، پھر نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کافروں نے اتنی جرأت نہیں کہ وہ سامنے آ کر تمہارا مقابلہ کریں، اگر آئیں گے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا وہ جو تاکہ گزر چکا اس سے پہلے۔ اللہ کا قانون ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ پہلے مومنوں کے نبیوں کی بھی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کے مومنوں کے اور پیغمبر علیہ السلام کی بھی مدد کرے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہ پائے گا تو اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، اور وہ اللہ جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے وادی مکہ میں۔ حدیبیہ کے ساتھ کوئی پہاڑی تھی، مشرکین مکہ کے 80 آدمی چھپ چھپ کر آئے حملہ کرنے کے لیے، اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ وہ نہ پہنچ سکے۔ سمجھ آ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے ہاتھوں کو روکا لڑائی کرنے سے، میں نے تمہیں بچایا، میں نے ان کے ہاتھوں کو روکا۔ بس تھوڑا سا مکہ تھا، مکہ وادی مکہ یعنی مکہ بھی ہے، مکہ کا دوسرا نام بکہ بھی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی بے بکہ تھا۔ ام القریٰ بھی ہے، ولتنذر ام القریٰ، سمجھ آ گئی؟ البلد الامین بھی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں کامیاب بھی کر دیا تھا ان پر، وہ ہاتھ بھی لگ گئے تھے صحابہ کرام کے، سمجھ آ گئے؟ وہ جو چھپ کر حملہ کرنے والے تھے وہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں بھی آ گئے تھے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے نا، پھر وہی صحابی بن گئے بعد میں فتح مکہ کے موقع پر۔ دیکھو ہر کام جوش سے نہیں کرنا چاہیے، حکمت سے اور ہوش سے کرنا چاہیے، سمجھ آ گئے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، ہے اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہی وہ کافر ہیں مکے والے کہ انہوں نے خود بھی کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا۔ خود تو کافر تھے، خود تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے خالص، تمہیں بھی عبادت نہیں کرنے دی، تمہیں بھی عمرہ کرنے سے روک دیا، مسجد حرام سے روک دیا، ڈبل جرم ہو گیا۔ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور قربانی کے جانور بھی رکے ہوئے تھے اپنے حلال ہونے کی جگہ میں پہنچنے سے پہلے۔ دیکھو قربانی کے جانور بھی روک دیے گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حکمت کیا تھی کہ اب بھی مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں جن کا تمہیں پتہ نہیں، لم تعلموہم، تمہیں پتہ نہیں۔ اگر تم اس وقت حملہ کر دیتے یا میں اللہ حکم دیتا کہ حملہ کر دو، کہیں ایسے نہ ہوتا تمہیں پتہ نہ ہوتا اور تمہارے اپنے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی مومن مرد یا عورت وہ مارے جاتے، پھر تمہیں تکلیف ہوتی کہ ہے ہمارے اپنے ہاتھوں سے مومن مارے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ان کمزور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی خاطر اللہ نے جنگ بھی نہیں کرنے دی، سمجھ آ گئے؟ لڑنا بھی نہیں دیا کہ کہیں تمہارے اپنے ہاتھوں سے وہ نہ مارے جائیں۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومن اور مومن عورتیں، لَمْ تَعْلَمُونَ، جن کو تم اب نہیں جانتے، تمہیں ان کا پتہ نہیں ابھی، أَن تَطَعُوهُمْ، یہ کہ روند ڈالو تم ان کو کچل ڈالو، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس پہنچ جاتی تمہیں ان کی وجہ سے تکلیف بغیر علم کے، تمہیں پتہ جو نہ ہوتا، لڑائی کے دوران وہ تمہارے ہاتھوں سے اگر مارے جاتے پھر تمہیں تکلیف پہنچتی۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ سبحان اللہ، یہ دوسری حکمت بھی ہے کہ جن لوگوں سے لڑائی سے منع کر دیا کہ صلح کر لو، اس کی حکمت یہ ہوگی کہ یہی لوگ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔
یعنی اسلام میں فتح مکہ کے موقع پر لو تزینوا، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ مومن غریب و مومن کمزور مومن ابھی بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں نا تو میں ابھی بھی ان کو سزا دے سکتا ہوں۔ لو تزینوا معلوم ہوتے ہیں جس علاقے میں کوئی جماعتی ساتھی کمزور ہو غریب ہو تو جماعت والوں کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، سمجھ آ گئے، تاکہ تمہاری وجہ سے اس ساتھی پر کوئی تکلیف نہ آئے۔ دیکھو نہیں سمجھ آئے جملے کی، اپنے غریب کمزور ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے، سمجھ آ گئی؟ کسی علاقے میں اگر کوئی کمزور ساتھی ہو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے کمزور ساتھی پر مزید تکلیف آ جائے یا تمہاری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ لو تزینوا اگر وہ علیحدہ ہو جائیں مومن لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، البتہ ضرور سزا دیں گے، عذاب دیں گے ان کافروں کو ان میں سے عذاب دردناک۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جو مکہ کے کافر عمرہ سے روکنے والے تھے ان کے متعلق اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو کہتے تھے کہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ وہ آئیں اور مکہ میں عمرہ کر کے چلے جائیں، ہم دیکھتے رہ جائیں، ان کو کچھ بھی نہ کہیں، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ غیرت نہیں، یہ جہالت ہے، جہالت۔ دین کے کام سے روکنا، ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ علاقوں میں مسجدوں میں درس نہیں دینے دیں، ہماری موجودگی یہ قرآن کا درس دیں، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، یہ برداشت نہیں کریں گے ہم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دین کے کام سے روکنا یہ غیرت نہیں، یہ جہالت ہے، جہالت، سمجھ آ گئی؟ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جب کر دی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں غیرت، یہ غیرت غرور تکبر کے لیے، حمیت الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی غیرت تھی، یہ شرعی غیرت نہیں تھی، سمجھا کہ شرعی غیرت یہ ہوتی ہے کہ دین کے خلاف بندہ کوئی کام برداشت نہ کرے، دین کے خلاف بندہ کوئی کام برداشت نہ کرے، یہ شرعی غیرت ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قبلہ کی طرف والی دیوار پر بلغم دیکھی، تھوک دیکھی جو دیوار کے اوپر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثار آ گئے، غصے کے اثار آ گئے کہ یہ قبلے کی تعظیم بھی نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ قبلے کی دیوار پر تھوک پھینکتے، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ شرعی غیرت ہے، شریعت کے خلاف کسی کام پر غصے کا اظہار کرنا، اس کو برداشت نہ کرنا، بس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع بھی دیکھیے نا، قبلے کی تعظیم تھی نا، مسجد کی دیوار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، خود اس کو صاف کیا، اس کو کھرچا، دیوار کو صاف کیا، اللہ اکبر۔ مسجد کی صفائی ستھرائی دیکھو، سمجھ آ گئے؟ قبلے کی تعظیم بھی لازمی ہے۔ غالباً پچھلے جمعے پر میں نے یہاں ایک مسئلہ کیا تھا، اب آپ بھی سن لیں، تو مصیبت ہوتی ہے سارے خطبے کے دوران آتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب مولوی صاحب تقریر ختم کریں گے کہ ہم شریک ہوں گے خطبے میں، خطبہ سن لیں گے، چلو کوئی نماز میں شریک ہوتے ہیں، کوئی خطبے میں شریک ہوتے ہیں، اللہ قلیل کوئی بیان سننے والا ہو قرآن حدیث کا، تقریباً ہر مسجد میں یہی انتظار ہوتی ہے کب مولوی صاحب ختم کرے گے کہ جائیں گے، کب مولوی صاحب ختم کرے گے کہ جائیں گے، اسی انتظار میں ہیں مسلمان، ہیں مومن، قرآن حدیث سننا گوارا نہیں ہے، انتظار میں کہ کب قرآن کا بیان ختم ہوگا پھر جائیں گے، استغفر اللہ العظیم، ہیں اللہ کی رحمتوں کے امیدوار، ہیں جنت کے وارث۔ مسئلہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تھے، چند لوگ تھے، ان لوگوں نے ان کا امام بھی تھا، جو لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا امام بھی ان کے ساتھ تھا، تو اس امام نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک پھینک دی، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک پھینک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم والوں کو کہ آئندہ یہ بندہ تمہاری امامت نہ کرائے، جس بندے کے دل میں تعظیم
قبلے کی تعظیم نہیں کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک پھینک رہا ہے، یہ امامت کے قابل بھی نہیں۔ اللہ معاف کرے آقا، تو میں نے اس وقت جمعے میں بھی یہی کہا تھا، قبلے کی تعظیم۔ اچھا، جب وہ لوگ چلے گئے، نماز کا ٹائم ہوا، وہ اپنے محلے کی مسجد میں، جب وہ لوگ چلے گئے، نماز کا ٹائم ہوا، اس امام صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، اپنی غلطی کا اور نبی پاک کے فرمان کا پتہ نہیں تھا۔ انسان غافل ہوتا ہے نا، پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو پھر وہ جب نماز کے ٹائم پہ مصلی پہ چڑھنے لگا، لوگوں نے کہا ہاں تو نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ کل تک پڑھا ہوتا رہا، صبح پڑھائی، پھر ابھی میں امامت کے قابل نہیں۔ پھر انہوں نے اس کو بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا اور آپ نے حکم دیا کہ تو امامت کے قابل نہیں، یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ سمجھ آ گئی؟ لا یصلی لکم، یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ وہ بات تو گزر گئی، وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، وہی امام، تحقیق کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کو کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، انکا قد آذیت اللہ و رسولہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکی ہے، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تیرے دل میں قبلے کی تعظیم نہیں تو قبلے کی طرف منہ کر کے لوگوں کو نماز کیوں پڑھاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ معاف کرا کر تو لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس وقت یہ حدیث پڑھی تھی، لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، جب تم قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے آؤ، قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو۔ اکثر گھروں کے اندر جو واش روم باتھ روم بنے ہوتے ہیں، لیٹرینیں بنی ہوتے ہیں، انہوں میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اکثر واش روم ایسے ہوتے ہیں قبلے کی طرف پیٹھ کرنی پڑتی ہے، یا قبلے کی طرف منہ کر کے وہ لوگ قضاء حاجت کر رہے ہوتے ہیں۔ منع ہے، حرام ہے، یہ قبلے کی توہین ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پیشاب پخانے کا وقت، قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ بس جب اب پیشاب پخانا پلیت ہے یا تھوک پلیت ہے، تھوک پلیت تو نہیں ہے نا، ناپاک تو نہیں ہے، بلغم تو ناپاک بھی نہیں، لیکن جب قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے، پیشاب پخانا تو ناپاک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر وہ کرنا کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب مانا دیکھیے، عبادت سے روکنا یہ جہالت نہیں، یہ غیرت نہیں، کہ کیا ہے؟ جہالت ہے، جہالت۔ بس وہ بات کر رہے تھے غیرت کی، شرعی غیرت، شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھ کر برداشت نہ کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو شرعی غیرت کہتے ہیں، یہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ دیکھو، فانزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پس نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے خاص سکینہ اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور لازم کر دیا ان صحابہ کو تقوی والی بات، وَكَانُوا أَحْقَ بِهَا وَأَهْلَهَا، یعنی ان کی زبان سے ہمیشہ تقوی کے کلمات نکلیں گے، پرہیزگاری والے کلمات نکلیں گے۔ سمجھ آ گئے؟ وَكَانُوا أَحْقَ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور ہیں صحابہ کرام بھی زیادہ حقدار اس تقوی پرہیزگاری کے، وَأَهْلَهَا، اس کے زیادہ لائق ہیں۔ سمجھ آ گئے؟ یعنی اگر اپنے آپ کو کوئی بندہ متقی پرہیزگار کہلوانے کا حقدار ہے تو وہ صحابہ ہیں۔ تقوی ان کے ساتھ لازم ہے، یعنی کوئی صحابی کہ صحابی ہو اور اس میں تقوی نہ ہو، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تقوی اور صحابہ یہ لازم منصوب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ صحابی ہوگا تو متقی بھی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابی ہے اور اس کے اندر تقوی نہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ آگے آیت آ جائے گی انشاءاللہ سورۃ حجرات میں بھی۔
سمجھ آ گئی؟ وَقَانُوا أَحْقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، صحابہ کرامی زیادہ حقدار ہیں اس کے اور زیادہ لائق ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ جس کے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اخلاص ہے یا نفاق ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔